دوستو آج ہم ایک ایسے ملک کی سیر کرنے جا رہے ہیں جس کا 80% رقبہ پہاڑی علاقوں پر مشتمل ہے۔ اس ملک کے لوگ دنیا کے تندرست ترین اور فٹنس رکھنے والے لوگوں میں شمار ہوتے ہیں۔ اس ملک میں ہر سال ہزاروں لوگ غیر قانونی طور پر ڈنکی لگا کر یورپ کے دوسرے ملکوں میں داخل ہونے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس ملک میں ہر سال کروڑوں لوگ اس کی خوبصورتی دیکھنے کے لیے دوسرے ملکوں سے وزٹ کرنے آتے ہیں۔ تو دوستو آج ہم سیر کریں گے یونان کی۔ یونان جسے سرکاری طور پر جمہوریہ یونان کہا جاتا ہے، جنوب مشرقی یورپ میں واقع ایک ملک ہے۔ یونان کی حدود شمال میں البانیہ، مقدونیہ اور بلغاریہ سے ملتی ہیں، جبکہ مشرق میں ترکی، جنوب میں بحیرہ کریٹ اور مغرب میں بحیرہ آئیونین سے گھری ہیں۔ اس کا دارالحکومت ایتھن ہے، جو نہ صرف یونان کا سب سے بڑا شہر ہے بلکہ اسے دنیا کی قدیم ترین بستیوں میں سے ایک مانا جاتا ہے۔ اردو میں اسے یونان کے لفظ سے پکارا جاتا ہے، لوگ اسے گریک بھی کہتے ہیں۔ اس ملک کا کل رقبہ 1,31,957 مربع کلومیٹر ہے۔ قدیم یونان کی تاریخ تقریباً 8ویں صدی قبل مسیح سے شروع ہوتی ہے۔ یہ وہ دور تھا جب یونانی تہذیب نے اپنی جڑیں مضبوط کیں اور مختلف شہروں نے ترقی کی۔ اس دور کے اہم شہروں میں ایتھنز، اسپارٹا، تھیمبس اور کورنتھ شامل ہیں۔ ایتھن میں جمہوریت کی ابتدا ہوئی اور یہاں فلسفہ، سائنس اور فنون کی بنیادیں رکھی گئیں۔ سقراط، افلاطون اور ارسطو جیسے عظیم فلسفیوں کا تعلق بھی اسی دور سے تھا۔ 4 صدی قبل مسیح میں مقدونیہ کے بادشاہ فلپ دوم نے یونانی ریاستوں کو متحد کیا۔ اس کے بعد اس کا بیٹا الیگزینڈر دی گریٹ، اسکندر اعظم نے ایک عظیم سلطنت کی بنیاد رکھی جو یونان سے لے کر ہندوستان تک پھیلی ہوئی تھی۔ الیگزینڈر کی وفات کے بعد اس کی سلطنت مختلف حصوں میں تقسیم ہو گئی، لیکن یونانی ثقافت کا اثر مختلف علاقوں میں برقرار رہا۔ 146 قبل مسیح میں یونان رومی سلطنت کا حصہ بن گیا۔ اس دور میں یونانی ثقافت اور رومانی ثقافت کے ملاپ نے ایک نئی تہذیب کی بنیاد رکھی جسے گریکو رومن کہا جاتا ہے۔ رومی سلطنت کے زوال کے بعد یونان بازنطینی سلطنت کا حصہ بن گیا اور قسطنطنیہ، موجودہ استنبول، اس کا مرکز بن گیا۔ 15ویں صدی میں یونان عثمانی سلطنت کے زیر تسلط آ گیا۔ یہ دور تقریباً 400 سال تک جاری رہا۔ عثمانی دور میں یونانی زبان اور ثقافت کو محدود کر دیا گیا، لیکن یونانیوں نے اپنی شناخت کو برقرار رکھا۔ 1821 عیسوی میں یونانیوں نے عثمانی تسلط کے خلاف بغاوت کی اور کئی سالوں کی جدوجہد کے بعد 1830 میں آزادی حاصل کی۔ اس کے بعد یونان نے ایک خود مختار بادشاہت کے طور پر اپنا وجود قائم کیا۔ 20ویں صدی میں یونان نے 2 عالمی جنگوں کا سامنا کیا اور بعد میں خانہ جنگی اور فوجی حکومت کے دور سے بھی گزرا۔ 1974 عیسوی میں فوجی حکومت کا خاتمہ ہوا اور یونان ایک جمہوریہ بن گیا۔ اس وقت سے یونان یورپی یونین کا رکن بن چکا ہے اور ایک جدید ریاست کے طور پر ترقی کر رہا ہے۔ دوستو یہ وہی ملک ہے جہاں لوگ ترکی کے راستے سے غیر قانونی طور پر اس ملک میں داخل ہوتے ہیں۔ گریس دراصل یورپ ہے۔ جن لوگوں نے اس ملک سے آگے یورپی ملکوں میں جانا ہوتا ہے وہ یونان سے آگے ڈنکی لگاتے ہیں۔ بہت سے لوگ تو پہنچ جاتے ہیں لیکن اکثریت حادثات کا شکار ہو جاتی ہے۔ یونان کی کل آبادی 2021 کی مردم شماری کے مطابق 1,04,82,000 لوگوں پر مشتمل ہے۔ اگر بات کریں یہاں کے لوگوں کے مذہب کی تو 93% کرسچن مذہب سے تعلق رکھتے ہیں۔ یونان میں بولی جانے والی زبان گریک ہے جو اس کی قومی اور آفیشل زبان ہے۔ اس کے بعد سب سے زیادہ بولی جانے والی زبانیں انگلش، اسپینش، ترکش، یہ سب زبانیں بولی جاتی ہیں۔ یونان کا دارالحکومت ایتھنز ہے اور اس کا سب سے بڑا شہر ہونے کا اعزاز بھی رکھتا ہے۔ یہ دنیا کے قدیم ترین شہروں میں سے ایک ہے جس کی ریکارڈ شدہ تاریخ 347 ہے۔ یہ شہر یونان کا اقتصادی، مالی، صنعتی، سمندری اور ثقافتی زندگی کا مرکز بھی ہے۔ یہ ایک میٹروپولیٹن اور کاسموپولیٹن علاقہ ہے۔ یہ فنون سیکھنے اور فلسفے کا مرکز تھا۔ یہ شہر افلاطون کی اکیڈمی اور ارسطو کی لازم کا گھر بھی تھا۔ اس شہر کی بندرگاہ پورے یورپ کی تیسری مصروف ترین بندرگاہ ہے اور دنیا کی 26ویں سب سے بڑی بندرگاہوں میں اس کا شمار ہوتا ہے۔
یہ شہر کئی عجائب گھروں اور ثقافتی اداروں کا بھی مرکز ہے۔ اس شہر میں موجود عجائب گھر دنیا کا سب سے بڑا قدیم یونانی نوادرات کا مجموعہ ہے۔ اس شہر نے 1896 میں جدید دور کی پہلی اولمپک گیم کی میزبانی بھی کی، یعنی اولمپک گیمز کی ایجاد کرنے والا ملک یونان ہے۔ یونان کا قومی کھیل فٹ بال ہے، جسے یہاں کے لوگ بہت شوق سے کھیلتے ہیں۔ اس کے علاوہ سائیکل ریسلنگ، سوئمنگ، والی بال، باسکٹ بال یہ سب کھیلیں کھیلی جاتی ہیں۔ اس ملک میں آپ کو مذہب اسلام کی مذہب گاہیں آسانی سے مل جائیں گی۔ یونان میں مساجد بنانے پر ایک مکمل بل پاس ہوا ہے۔ یہ ملک پاکستان سے 3 گھنٹے اور انڈیا سے 2 گھنٹے 30 منٹ پیچھے ہے۔ دوستو، یونان میں غیر ملکی لوگ بہت زیادہ تعداد میں آباد ہیں، جن میں کثیر تعداد پاکستانیوں کی ہے۔ یونان کی کرنسی یورو ہے اور 1 یورو پاکستانی 327 روپے کے برابر ہے۔ یونان کا کالنگ کوڈ +30 ہے۔ یونان کی معیشت کو ریڑھ کی ہڈی کا سہارا دینے والی انڈسٹری ٹورسٹ انڈسٹری ہے۔ ہر سال کروڑوں لوگ یونان کی خوبصورتی، نیچرل بیوٹی دیکھنے کے لیے وزٹ کرتے ہیں۔ یونان یورپ کا ایک ایسا ملک ہے جہاں کرپشن بہت زیادہ ہے۔ کرپشن کو روکنے کے لیے بہت سے اقدامات کیے گئے ہیں، مگر آج تک اس کا مکمل طور پر خاتمہ نہیں ہو سکا۔ یونان کے لوگ بہت خوبصورت ہوتے ہیں، چاہے لڑکے ہوں یا لڑکیاں۔ یونان میں اگر کسی آدمی کی عمر 18 سال ہو جائے تو اسے ملٹری جوائن کرنا پڑتی ہے۔ یہ ٹریننگ 6 سے 9 ماہ تک لگاتار کرنا پڑتی ہے۔ اس کا قانون پر بہت سخت سے عمل کیا جاتا ہے۔ ایسا نہ کرنے پر گورنمنٹ کی طرف سے سخت سزا اور ٹریننگ دونوں ملتی ہیں۔ یونان میں تعلیم کی بات کی جائے تو یہاں کی 95% آبادی تعلیم یافتہ ہے۔ یونان میں تعلیمی نظام کو بہت بہتر بنایا گیا ہے۔ یونان میں علم کا شعبہ بھی بہت زبردست ہے۔ یونان میں ٹوٹل 46 ایئرپورٹس موجود ہیں، جن میں 14 انٹرنیشنل اور باقی نیشنل فلائٹس کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں۔ ہر سال کروڑوں لوگ یونان کا سفر کرتے ہیں۔ یونان کے لوگوں کی دلچسپ بات یہ ہے کہ اگر کسی لڑکے اور لڑکی کو پیار ہو جائے تو ایک دوسرے کو آئی لو یو کہنے کی بجائے سیب دیا جاتا ہے، جس سے پیار کا اظہار ہوتا ہے۔ یونان میں سب سے زیادہ کھائی جانے والی ڈش موسکا ہے، جسے بینگن، میٹ، ٹماٹر سے تیار کیا جاتا ہے۔ لوگ اسے بہت شوق سے کھاتے ہیں۔ یونان کا قومی درخت زیتون کا درخت ہے۔ یونان کا قومی پرندہ الو ہے، جسے آئل بولتے ہیں۔ یونان کا کیپٹل ایتھن یورپ کا اولڈسٹ کیپٹل مانا جاتا ہے، جو آج سے 3400 سال پہلے بنا۔ اگر بات کریں یہاں کے لوگوں کی عیاشی کی تو یہاں کے لوگ خوش اخلاق تو ہوتے ہیں، مگر بہت زیادہ اوپن مائنڈڈ بھی ہوتے ہیں۔ پورے ملک میں ملکی اور غیر ملکی لوگ انتہائی فاسٹ ڈریس کا استعمال کرتے ہیں۔ فحاشی اتنی ہے کہ رات کے وقت روڈ پر چلتی ہوئی ہر دوسری لڑکی گناہ کی دعوت دیتی ہے۔ اگر یہاں کی بیچز دیکھی جائیں تو انتہائی فحش ہیں۔ سب کچھ سرے عام ہوتا ہے۔ بعض بیچز پر تو کھلے عام رومانس ہوتا ہے۔ یونان میں سڑکوں کا وسیع جال موجود ہے، جو دوسرے ہمسائے ملکوں میں بھی جاتا ہے۔ اس ملک میں ٹرین کا سسٹم بھی موجود ہے۔ شہر میں ٹرام سسٹم اور میٹرو کا وسیع انتظام موجود ہے۔ یونان مکمل طور پر ٹورسٹ پلیس ہے۔ اس کی خوبصورت وادیاں، خوبصورت پہاڑ، خوبصورت شہر اور بیچز سب کو دیکھنے کے قابل ہیں۔ یونان میں ہر موسم آتا ہے، گرمی، سردی، خزاں، بہار، یہ سب کچھ، لیکن زیادہ تر ٹھنڈی ہوائیں اور صاف موسم رہتا ہے۔ یونان اپنی قدیم تاریخ اور خوبصورت سیلوں سے تو مشہور ہے، لیکن اس خوبصورت ملک میں ایسے بہت سے حیرت انگیز حقائق بھی چھپے ہوئے ہیں جن کے بارے میں آپ کو جان کر حیرت ہوگی۔ تو آئیے یونان کے کچھ انوکھے حقائق پر نظر ڈالتے ہیں۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ یونان میں 2000 سے زائد جزائر ہیں، جن میں سے صرف 170 آباد ہیں؟ یہاں آپ کو ہر ذوق کے مطابق جزیرے ملیں گے۔ دوستو، یونان جدید دور کی اولمپک گیمز کا حقیقی ورثہ ہے۔ پہلی اولمپک مقابلے 776 قبل مسیح میں یہیں یونان میں منعقد ہوئے تھے۔ قدیم یونانی سمندری جہاز ران اپنی ہنر مندی اور جرات کے لیے مشہور تھے۔ انہوں نے بحیرہ روم اور اس سے آگے سفر کر کے تجارت اور دریافت کے راستے ہموار کیے۔ یونان فلسفہ اور سائنس کا مرکز تھا۔ یہاں عظیم فلسفی جیسے سقراط، افلاطون اور ارسطو پیدا ہوئے، جنہوں نے اپنی سوچ سے دنیا کو متاثر کیا۔ یونانی کھانا نہ صرف لذیذ ہے بلکہ صحت کے لیے بھی فائدہ مند ہے۔ زیتون کا تیل، سبزیاں، پھل اور تازہ مچھلی اس غذا کا حصہ ہیں۔ خود کار دروازے قدیم یونان میں موجود تھے۔ تقریباً 2000 سال قبل
قدیم یونانیوں نے پہلے خود کار دروازے ایجاد کیے تھے۔ یہ دروازے پاپ سے چلنے والے تھے اور انہیں مندروں میں استعمال کیا جاتا تھا۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ زیادہ تر بحری جہازوں کے نام یونانی دیوتاؤں یا اساطیری کرداروں پر رکھے جاتے ہیں؟ اگلی بار جب آپ کسی جہاز کا نام سنیں تو غور کریں کہ وہ کسی یونانی دیوتا سے متاثر ہو کر تو نہیں رکھا گیا۔ دوستو، یونان کی تاریخ قدیم دور سے جدید دور تک ایک مسلسل تبدیلی اور ترقی کی داستان ہے۔ یونانی تہذیب نے دنیا کو فلسفہ، جمہوریت، سائنس اور فنون میں بے شمار خدمات فراہم کی ہیں اور آج بھی یونان دنیا کی اہم تہذیبی ورثے کا حامل ملک ہے۔ تو دوستو، آج کی ویڈیو میں اتنا ہی، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔